4% دو اور کالا دھن سفید کرا لو، ٹیکس چوروں کے لیے حکومت کی طرف سے نادر موقع۔ وفاقی کابینہ نے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کی منظوری دے دی۔ پاکستان میں اثاثے ظاہر کرنے پر 4% ٹیکس دینا ہوگا۔ اثاثے اگر بیرون ملک رکھ کر ظاہر کرنے ہیں تو 6% ادائیگی کرنا ہوگی۔ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم سے صرف کاروباری افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بے نامی اکاؤنٹس رکھنے والوں کو بھی بنا ذرائع آمدن بتائے اثاثے ظاہر کرنے کا موقع مل گیا۔ منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کرنے والے سیاستدانوں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جو بھی ایسٹس جو کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ایسٹس ہیں وہ 4% جو ہے ریٹ دے کر ان کو اس میں ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جون 30 تک لوگوں کو اپرچونٹی ہوگی اس میں شامل ہونے کی۔ موقع ہے پھر نہیں ملے گا، ٹیکس چور اسکیم سے فائدہ اٹھا لیں۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے وارننگ دے دی، کہتے ہیں اب اثاثے ظاہر نہ کیے تو ضبط کر لیے جائیں گے۔ 30 جون تک کی ڈیڈ لائن بھی بتا دی۔ جو معاشی ٹرانزیکشن ہے اس کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس بھی ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہے، ایس سی سی بی کے پاس بھی ہے، ایف آئی اے کے پاس بھی ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان ڈیٹاز کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو کوئی بھی آدمی اگر معاشی کوئی سرگرمی کر رہا ہے تو وہ شاید اب ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو اویلیبل کر کے ہم اس کو ٹیکس سسٹم میں لا سکیں۔ ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ماضی کی ایمنسٹی اسکیم نہیں۔ اس اسکیم کا فلسفہ کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کی بریفنگ، بولے اسکیم کا مقصد ریونیو جمع کرنا نہیں، معیشت کو چلانا ہے۔ کوشش ہے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے۔ ماضی میں ملک کا اربوں روپیہ ضائع کر دیا گیا، چاہتے ہیں اب بے نامی جائیدادیں ظاہر کی جائیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقابان کی میڈیا بریفنگ، کا مشاورت کے بعد اثاثہ ظاہر کرنے کی اسکیم منظور کی گئی۔ اپنی اسکیموں میں ڈاکوؤں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایمنسٹی اسکیم ہم نے ایگزیکٹلی 1 سال پہلے دی تھی اس وقت بہت بری تھی۔ آج جو عمران خان کی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اس کے رشتہ داروں اور اہلکاروں کے موقع ملے گا کہ وہ اپنی کرپشن کو پاک کر لیں۔ آئی ایم ایف سے ہم نے سودا کر لیا اور مہنگائی اور ہوگی، بے روزگاری اور بڑھے گی۔ ایمنسٹی اسکیم ہم نے دی تو حرام، موجودہ حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دی تو حلال۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا رد عمل، کہتے ہیں آئی ایم ایف سے سودا ہو گیا، مہنگائی اور بڑھے گی۔ کہا ہم نے مصنوعی طریقے سے ملک کو ترقی دی ہے تو ہم پر آفرین ہے۔ موجودہ حکومت بھی مصنوعی طریقے سے عوام کو ریلیف دیتی، حکومت پر سیاسی انتقامی کارروائیوں کا الزام بھی دھر دیا۔ اگر آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لیں تو حلال، ہم آپ کی پالیسیز کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو حرام۔ معاون خصوصی فردوس عاشقابان کا کرارا جواب، بولیں شاہد خاقان عباسی شریفوں کا نہیں ملک کا سوچیں۔ احتساب وہی کرتا ہے جس کے ہاتھ اور نیت صاف ہو۔ پہلے آپ کرپشن کریں، پکڑے جائیں تو سیاسی انتقام کا رونا روئیں۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگا، اپوزیشن حکومت کو ڈکٹیٹ نہ کرے۔ آئی ایم ایف پر خودکشی تو نہ ہوئی، عمران خان نے ٹیکس ایمنسٹی پر بھی یو ٹرن لے لیا۔ مریم اورنگزیب کا ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر رد عمل، لکھا اب ہمارے منصوبے اور اسکیمز کی نقل مار رہے ہیں، لیکن ان پر عمل کے لیے نواز شریف جیسی صلاحیت چاہیے۔ آئی ایم ایف معاہدہ یا مہنگائی کا نیا سونامی، اپوزیشن نے آئی ایم ایف سے ملنے والے بیل آؤٹ پیکج کو مہنگائی کے آفٹر شاکس کا نہ تھمنے والا سلسلہ قرار دے دیا۔ اپوزیشن اراکین کہتے ہیں سہاروں پر چلنے والی حکومت کا وقت قریب ہے۔ وفاقی کابینہ نے صوبائی اے ٹی ڈی کو ٹیررزم فائنینسنگ کی تحقیقات اور پروسیکیوشن کا اختیار دے دیا۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے دبئی گورنمنٹ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی بھی منظوری۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستان اور یو اے ای کی فائنینشیل انٹیلیجنس ایک دوسرے سے تعاون حاصل کر سکیں گے۔ کرنسی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان کسٹمز کے تحت کراس بارڈر کرنسی موومنٹ کا ادارہ بھی قائم کر دیا گیا۔
UATF کا 3 روزہ جائزہ اجلاس کل چین میں شروع ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ کی قیادت میں پاکستان کا 10 رکنی وفد چین پہنچ گیا۔ اجلاس میں پاکستان کو گرل سے نکالنے یا رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے منشور کی معاشی شقیں دفن ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر فروخ سلیم کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ سید نوید قمر کہتے ہیں IMF نے کبھی ایمنسٹی اسکیم نہیں مانی۔ فروخ حبیب نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر کبھی نہیں رہا۔ محمد زبیر کہتے ہیں عمران خان خود ایمنسٹی اسکیم سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات جاری۔ نیب راولپنڈی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو پاکلینڈ کیس میں 17 مئی کو طلب کر لیا۔ بلاول بھٹو کو نیب کے سوال نامے کا جواب بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ ترجمان بلاول مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں نیب حکومت کا اعلی کار بن کر PP قیادت کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب نے سابق صدر آصف زرداری کے خلاف تمام انکوائریز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق 5 انکوائریز اور 3 انویسٹیگیشنز میں آصف زرداری کا کردار سامنے آیا ہے۔ اب تک صرف ایک کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کے بیٹے کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ FIA کے حوالے 1 سال کا منصوبہ 10 سال میں مکمل کرایا۔ قومی خزانے کو 2 ارب کا نقصان پہنچا، FIA کا موقف۔ کراچی کے دارالصحت اسپتال میں جاں بحق نشوا کی میڈیکل رپورٹ تیار۔ نشوا کی موت غلط انجیکشن لگنے سے ہوئی۔ بچی کا دماغ اور پھیپھڑے شدید متاثر ہوئے۔ 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ محکمہ صحت کو پیش کی جائے گی۔ کشمور میں وین کا سلنڈر پھٹنے سے خوفناک آگ، 6 مسافر جاں بحق، 8 زخمی۔ حادثہ انڈس ہائی وے ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ واقعے میں کن کوٹ کی رہائشی منظورہ بی بی، اس کا بیٹا اور بیٹی بھی جاں بحق ہوئے۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ لاڑکانہ ایڈز کا گڑھ بن گیا۔ آج نیوز نے توجہ دلائی تو سندھ کی وزیر صحت عذرا پیچوہو متحرک ہوئیں، لاڑکانہ پہنچ گئیں۔ کمشنر آفس میں اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ بھی دی۔ کہتی ہیں میڈیا ایڈز متاثرہ مریضوں کے نام اور تصاویر نشر نہ کرے۔ سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے کراچی میں بڑے آپریشن کی تیاری۔ کل سے سرکولر ریلوے کے دونوں اطراف 50 فٹ ٹریک پر آپریشن کیا جائے گا۔ 10 دن کے اندر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کمشنر کراچی کے اجلاس میں فیصلہ۔ ہارون آباد کی رہائشی ساجدہ ہمت و حوصلے کی مثال۔ شوہر نے دوسری شادی کر کے بے آسرا چھوڑ دیا۔ ساجدہ نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ریڑھی لگا لی۔ گھر کے حالات بتاتے ہوئے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ پاکستان کی خواتین روزے کی حالت میں بھی محنت کرتی ہیں، گھر والوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ اسلام آباد کے رمضان سستے بازار میں خواتین اسٹال لگا کر ضروریات زندگی پوری کرنے میں مصروف۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماہ رمضان میں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری۔ سحری سے لے کر افطار تک ماہ مقدس کی اہمیت و فضیلت اور حقوق العباد پر گفتگو۔ محکمہ موسمیات نے روزے داروں کو نئی نوید سنا دی۔ کل سے آئندہ 3 روز تک خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ بھارت کے بڑے بول کھل گئے سارے پول۔ فوج بزدل اور اسلحہ ناکارہ نکلا۔ فوجی حکام نے مودی حکومت کو رپورٹ بھیج دی، جوان اسلحہ چلاتے سے ڈرتے ہیں۔ گولہ بارود گھٹیا ترین ہے، استعمال کے دوران فوجیوں کا بڑھنا معمول بن گیا۔ لوگوں کی گولوں کی ٹیسٹنگ روک دی گئی، ٹائمز آف انڈیا کا انکشاف۔
खित्ते को जंग की आग में धकेलने वाले भारत को बिलाखिर होश आ गया। पाकिस्तान की जानिब से 360 भारतीय कैदियों की रिहाई के बाद भारत ने 13 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। असासे जाहिर नहीं किए हैं, लोग ब्लैक मनी को वाइट करने का आखिरी मौका दे रही हैं। हुकूमत ने एसेट डिक्लेरेशन स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत काला धन बनाने वालों और अंदरूनी और बैरूनी मुल्क असासे डिक्लेयर ना करने वालों के लिए जायदाद और असासे कानूनी बनाने का मौका है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकारी ओहदा रखने वाले इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते। एक और जो बड़ा नुक्ता है इसके बारे में वो ये कि ये जून 30 तक लोगों को अपॉर्चुनिटी होगी इसमें शामिल होने की। जो भी एसेट्स जो कि रियल एस्टेट के अलावा एसेट्स हैं वो 4% जो है रेट देकर उनको इसमें एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में शामिल किया जा सकता है। और अगर बाहर के एसेट्स हैं अगर आप उनको डिक्लेयर करेंगे या यहाँ के एसेट्स डिक्लेयर करेंगे तो शर्त ये है कि वो किसी बैंक अकाउंट में रखे जाएं जहाँ तक कैश का ताल्लुक है। और जहाँ तक रियल एस्टेट का ताल्लुक है तो उसकी जो वैल्यू है वो FBR की जो वैल्यू होती है उससे 1.5 गुना ज़्यादा होगी। लेकिन अगर वो पैसे यहाँ नहीं लाना चाहते हैं और वाइटन करा के बाहर ही अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं तो फिर उनको 4% की बजाय इजाफी 2% और भी देने पड़ेंगे। और ये अमाउंट जो है उनके लिए इस सिचुएशन में 6% होगा। पहली चीज़ ये कि बिजली की अगर कीमत बढ़ती है तो तमाम वो कंज्यूमर, तमाम वो सार्फिन, तमाम बिजली के वो यूज़र जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। हुकूमत बेनामी एक्ट मंजूर कर चुकी है जिसके निफाज के बाद किसी भी पाकिस्तानी के लिए बेनामी जायदाद रखना मुमकिन नहीं होगा, वरना असासे जब्त हो जाएंगे और जेल भी जाना होगा। इस स्कीम से सिर्फ कारोबारी अफराद फायदा उठा सकेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले सियासतदानों को इस स्कीम से फायदा नहीं होगा। 30 जून 2019 हुकूमत की दी गई आखिरी तारीख। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम से फायदा उठाएं, मुल्की और गैर मुल्की असासे और जायदाद कानूनी बनाएं। स्कीम के तहत पाकिस्तान या बैरून मुल्क असासे मालियत के 4% अदायगी पर कानूनी बनाए जा सकेंगे। नकद की सूरत में 4% अदायगी पर रकम कानूनी हो जाएगी। शर्त यह है कि बकिया रकम पाकिस्तान में बैंक में रखवाना होगी। कैश पाकिस्तान वापस ना लाना हो तो 2% इजाफी टैक्स देना होगा। रियल एस्टेट में जायदाद की मालियत FBR वैल्यू से 1.5 गुना जायद शुमार होगी, जिस पर 1.5% अदायगी पर प्रॉपर्टी कानूनी बनाई जा सकेगी। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं इस स्कीम का मकसद मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाना है, मईशत को डॉक्यूमेंट पर लाना है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा तबका टैक्स के सिस्टम से बाहर है। ये भी कहा कि मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें महंगाई की वजह भी बता दी थी। जो माशी ट्रांजैक्शन है उसका डेटा FBR के पास भी है, स्टेट बैंक के पास भी है, SCCB के पास भी है, FIA के पास भी है, तो वो सारे डेटा डिसइंटीग्रेटेड हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि उन डेटा को इंटीग्रेट किया जाए। तो कोई भी आदमी अगर माशी कोई सरगर्मी कर रहा है तो वो शायद अब हमारी कोशिश होगी कि उसको अवेलेबल करके हम उसको टैक्स सिस्टम में ला सकें। नून लीग की टैक्स एमनेस्टी स्कीम हराम और इमरान खान की हलाल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी